تو نے بخشے ہیں جو آزار کہاں رکھوں گا، یہ گرے گنبد و مینار کہاں رکھوں گا، اپنے بچوں سے ہر ظلم چھپا لوں گا مگر 6 دسمبر تیرے اخبار کہاں رکھوں گا۔ بابری مسجد کی تعمیر، شہادت اور عدالتی فیصلے تک کیا کچھ ہوا۔ بہت سارے لوگ اگرچہ بابری مسجد کی شہادت سے کسی نہ کسی طرح باخبر ہیں، تاہم کئی افراد کو اس تاریخی مسجد کی مفصل تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں بابری مسجد کی تعمیر سے شہادت اور بعد ازاں اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کے عدالتی فیصلے کی مختصر مگر مفصل تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ 1528 عیسوی میں ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ بابر کے کمانڈر میر باقی نے بھارت کی حالیہ ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا پر بابری مسجد تعمیر کروائی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایودھیا وہ مقام ہے جہاں ان کے دیوتا رام کی پیدائش ہوئی، اور اسی شہر میں مسجد کی تعمیر کے بعد وہ برہم دکھائی دیے۔ ساتھ ہی ہندوؤں نے دعویٰ کیا کہ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں ایک مندر تھا جسے 16ویں صدی میں گرایا گیا تھا، تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے مندر گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے شواہد نہیں ملے۔ 1885 عیسوی میں ایک ہندو مذہبی رہنما نے مسجد کے باہر اپنی عارضی رہائش گاہ قائم کرنے کے لیے ایودھیا شہر کے ضلع فیض آباد کی عدالت میں درخواست دائر کی، تاہم عدالت نے اسے مسجد کے باہر اپنی رہائش گاہ تعمیر کرنے سے روک دیا۔ سن 1949 عیسوی میں ہندو مذہب کے پیروکاروں اور اہم رہنماؤں نے بابری مسجد کے مرکزی گنبد میں رام کی مورتیاں سجا دیں۔ 1950 عیسوی میں فیض آباد کی مقامی عدالت میں ہندوؤں نے بابری مسجد کے اندر سجائی گئی رام کی مورتیوں کی پوجا کرنے کی قانونی اجازت مانگنے کے لیے درخواست دائر کی۔ سن 1950 عیسوی میں ایک اور ہندو مذہبی رہنما نے بھی فیض آباد کی عدالت میں مسجد میں جا کر رام کی مورتیوں کی پوجا کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی۔ سن 1959 عیسوی میں ہندوؤں نے ایک قدم آگے جاتے ہوئے فیض آباد کی عدالت میں بابری مسجد کی جگہ کا قبضہ دینے اور مسجد کی جگہ اکھاڑا قائم کرنے کی درخواست دائر کی۔ سن 1981 عیسوی میں اتر پردیش کے وقف بورڈ نے مسجد کی زمین کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ 1986 عیسوی میں فیض آباد کی عدالت نے ہندو مذہبی رہنماؤں کی درخواست پر ہندوؤں کو مسجد میں جا کر رام کی پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ سن 1986 عیسوی میں الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد میں رکھے گئے رام کے ڈھانچوں کو وہیں رکھے جانے کا حکم دیا۔ 1992 عیسوی دسمبر میں مشتعل ہندوؤں نے حدود پار کرتے ہوئے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا، اور مسجد کی شہادت کے فوری بعد بھارت بھر میں فسادات پھوٹ پڑے اور تقریباً چند ماہ میں 2000 افراد قتل ہوئے۔ 1993 عیسوی میں مسجد کی شہادت کے چند ماہ بعد بھارت کی وفاقی حکومت نے اپریل میں مذکورہ جگہ کے حوالے سے ایک نیا قانونی ایکٹ نافذ کر دیا، اور اسی سال بابری مسجد کی زمین کی مالکی سے متعلق ہندوؤں سمیت مسلمانوں نے بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کیں۔ 1993 عیسوی بھارتی سپریم کورٹ نے تعزیرات ہند کے آرٹیکل 193 کے تحت بابری مسجد سے متعلق جڑی تمام درخواستوں کو اپنے ہاں منتقل کرنے اور اس کیس پر سماعت کا حکم دیا، جہاں یہ کیس 9 اکتوبر 2019 عیسوی تک تقریباً 27 سال تک چلتا رہا۔ 1994 عیسوی میں بھارتی سپریم کورٹ نے مسجد کی شہادت کے محض 2 سال بعد کہا کہ مسجد کا تعلق اسلامی عبادات سے نہیں، عبادات مسجد کے بغیر بھی کی جا سکتی ہیں، اور بھارتی عدالت اسی دلیل کو آنے والے سالوں میں بھی سماعتوں کے دوران پیش کرتی رہی۔ 2003 عیسوی میں بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم میں کہا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کے مقام پر کسی بھی مذہبی رسومات کی اجازت نہیں۔ 2010 بھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بابری مسجد کی زمین کو 3 حصوں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں سمیت سنی وقف بورڈ میں تقسیم کیا جائے۔ 2016 میں ایک ہندو مذہبی رہنما نے بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی، اور 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ نے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ 2017 عیسوی میں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کا معاملہ عدالت سے باہر حل کرنے کی تجویز دی۔ 2017 عیسوی میں بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ مسجد کچھ دوری پر دوسرے علاقے میں بنائی جا سکتی ہے۔ 2017 عیسوی میں اتر پردیش کے شیعہ گروپ نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران کہا کہ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ مندر اور مسجد کی تعمیر لکھنؤ میں کی جا سکتی ہے۔ 2018 عیسوی میں جولائی میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی شہادت اور اس کی زمین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا۔ 2019 عیسوی جنوری میں کیس کی سماعت کرنے والے ایک ہندو جج نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ 2019 جنوری کے آخر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کے لیے نیا 5 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ 2019 فروری سے اگست فروری میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کے مالکانہ حقوق سے متعلق فریقین میں ثالثی کرانے کی تجویز دی اور اگست تک ثالثی عمل کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔
2019 ثالثی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی۔ 2019 اگست کے آغاز میں ہی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ سنانے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کا آغاز کیا اور اعلان کیا کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی ملازمت سے سبکدوشی سے قبل 17 نومبر تک فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ 2019 سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کے لیے محفوظ ہونے والی سماعتوں کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 2019 9 نومبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے اور مسجد کسی دوسری جگہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ بابری مسجد شہادت عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ عقل مند وہ انسان ہے جو ایک بار ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھل جاتا ہے اور کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتا جس کے سبب اسے بار بار ٹھوکر کھانا پڑے۔ لیکن اگر ٹھوکر کھانے کے باوجود کوئی انسان نہیں سنبھلتا اور ٹھوکر کھانے جیسے اعمال کو انجام دیتا رہتا ہے تو ایسا شخص انسانی معاشرے میں نہ وقار و عزت حاصل کر پاتا ہے اور نہ ہی کامیابی و کامرانی۔ چنانچہ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو ہم ہندوستانی مسلمانوں کے اعمال و کردار اور احوال کافی حد تک مماثل نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج سے تقریباً 31-32 سال پہلے 1992 عیسوی میں ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہ بھی دن کے اجالے میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہندوستانی مسلمان بڑے پیمانے پر متاثر ہوئے تھے، جس کا اثر آج تک برقرار ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد تمام ہندوستانی مسلمان معاشی، سیاسی اور تعلیمی طور پر متاثر تو ہوئے ہی تھے، لیکن بالخصوص عزت و وقار اور اتفاق و اتحاد کی سطح پر جس نقصان سے ہم مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا تھا وہ بیان سے باہر ہے، اور اس پر جس قدر افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہم مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور نہ ہی مسلمانوں نے اس سے کوئی عبرت لینے کی کوشش کی ہے، بلکہ اس کی بجائے ہم مسلمانوں نے محض یوم شہادت پر غم و غصے کا اظہار اور سوگ منانا اپنا معمول بنا لیا ہے۔ لہٰذا سال میں جب کبھی یہ دن اور تاریخ آتی ہے ہم منظم طور پر سوگ منا لیتے ہیں اور بابری مسجد سے متعلق کچھ تحریر و تقریر کا اہتمام کر لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کیوں عمل میں آئی اور اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، اس پر غور و فکر کی جائے، لیکن اس پہلو پر ذرا برابر بھی نظر کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور نہ اس تعلق سے عوام کے اندر بیداری لانے کے لیے کچھ پہل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر بالخصوص منظم طور پر مسلم نوجوانوں کے اندر دینی اور قومی احساس بیدار کیا جانا چاہیے تاکہ جو عزت و وقار سیاسی اور سماجی اور تعلیمی اور دینی سطح پر ہم مسلمان کھو چکے ہیں وہ پھر سے بحال ہو جائے۔ اس سلسلے میں باہم مشورے سے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر گاؤں، بلاک، ضلعی، صوبائی اور ملکی سطح پر ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جو عوام الناس کے درمیان پیدا شدہ دوریوں کو ختم کرے اور اسے ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرے۔ خیال رہے کہ یہ عمل انجام دیتے ہوئے فرقہ بندی اور جماعت بندی کو نظر انداز کر دیا جائے اور محض بحیثیت مسلم سب کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہفتہ واری، 15 روزہ یا پھر ماہانہ نشستوں میں یہ منصوبہ نافذ العمل کیا جائے کہ کوئی بھی عبادت گاہ ہو اور خواہ وہ کسی بھی فرقہ اور جماعت کی ہو اسے کبھی خالی اور تنہا نہ چھوڑیں گے۔ مساجد کی کثرت تعمیر اور تزئین و آرائش سے زیادہ انہیں آباد کرنے پر زور دیا جائے۔ اس کے برعکس ہندوستانی مسلمانوں کا جو حال ہے ان کی اکثر مساجد نمازیوں سے خالی ملتی ہیں، بمشکل ایک صف پوری ہو پاتی ہے، اور گاؤں محلے کی مساجد تو نمازیوں کے لیے بھی ترس جاتی ہیں اور صرف امام اور مؤذن پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے حالات جہاں کہیں بھی ہوں اس پر نظر رکھی جائے اور ایسی خامیوں کو جڑ سے ختم کیا جائے۔ مزید یہ کہ مساجد کے تعلق سے ایک بڑی بیماری جو ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ مساجد کی تعمیر و تزئین پر لاکھوں لاکھ کا صرفہ کرتے ہیں، لیکن امام اور مؤذن کے مشاعرے دینے کے نام پر بالکل ساکت و جامد پتھر بنے رہتے ہیں۔ یہ کسی بھی نہج سے اچھی بات نہیں ہے۔ ہم میں ہر فرد اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور غور کرے کہ ایک انسان لاکھوں کا مکان بنائے اور اسے آباد کرنے کی بجائے یوں ہی ویران چھوڑ دے تو کیا ہم اور آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر مساجد کے سلسلے میں اس طرح کا غیر دانشمندانہ رویہ اپنانا ہمارے حق میں کیوں مفید ثابت ہوگا؟ القصہ مختصر، بابری مسجد کی شہادت سے عبرت پکڑتے ہوئے ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کو آباد کریں اور دین و عبادت کے نام پر خود کو متحد رکھیں، اور جماعت بندی اور فرقہ بندی کے نام پر لاکھ اپنی اپنی مساجد الگ الگ بنائیں، لیکن سیاست و معاشرت کی سطح پر ہم سبھی ایک زنجیر بن جائیں۔ ورنہ یاد رکھیں
کہ تمام عیش و عشرت اور وسائل و فراوانی کے باوجود نہ ہم معزز ہوں گے اور نہ ہماری آواز کو سنا جائے گا۔